محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. حضرات محترم کی متبرک پروگرام دو بہت کم عمر کے بچے سے فارغ ہوئے، ان کی دستار مدی کے موقع پر منعقد کیا گیا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور بڑی خوشی حاصل ہوئی، بڑے کم عمر بچے ماشاءاللہ. یہ ان کے لیے بڑی فضیلت اور ان کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے. اہل اسلام ہمارے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت. اسلام از دا بگسٹ بلیسنگ. ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا. مسلمانوں، ہم صحابہ اکرام کو ماننے والی جماعت ہیں، اہل بیت اطہار کو ماننے والی جماعت ہیں، بزرگان دین کو ماننے والی جماعت ہیں، اہل حق جماعت ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے صوفیزم کو پروموٹ کیا دنیا میں. دنیا کے آپ کسی بھی خطے اور کونے میں جائیں، ایریے میں جائیں، اسٹیٹ میں جائیں، آپ کو ہر جگہ اسلام کے بزرگ اور اسلاف نظر آئیں جنہوں نے عالم انسانیت کو جسٹس اور پیس کا پیغام دیا، میسیج دیا اور اس کو قائم کیا، اس کو پروموٹ کیا. آج ہم کتنی ساری مشکلات سے دوچار ہیں ہندوستان میں. افسوس ہوتا ہے مسلمان، جبکہ اہل اسلام مسلمان ہندوستان کا سیکنڈ لارجسٹ طبقہ ہے. اس ملک کی ترقی میں ہم نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے اس ملک کی آزادی میں بے باک قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا. لیکن افسوس ہم دنیا داری میں اتنے بزی ہو گئے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اولیاء کرام کی تاریخ کو بھلا دیا مسلمانوں. اور ڈاکٹر اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات اور کہتے ہیں، ایک شعر اور کہتی ہیں کہ تھے تو آبا تمہارے ہی، تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت رہا. مسلمانوں، اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ پڑھاؤ. تمہارے اسلامک لیڈرز نے دنیا کو امن کا، پیس کا، جسٹس کا پیغام دیا اور امن قائم کرنے کے لیے انسانیت کو پروموٹ کیا، تبھی جا کے دنیا میں انصاف قائم ہوا، امن قائم. آج دیکھو حالات ملک کے، جبکہ ہم مسلمان الحمدللہ اتنی پیسفل کمیونٹی ہے اور ہمیں قانون انڈین کنسٹیٹیوشن کے رائٹ دیتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے. ہمیں رائٹ ٹو ریلیجن آف فریڈم ہے ہمارے پاس، اپنی مذہبی آزادی کا حق ہمارے پاس. ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کا استعمال کرتے ہیں اور آج بھی انڈین کنسٹیٹیوشن میں وہ سنہرے اکشروں سے درج ہے. رائٹ ٹو ریلیجن آف فریڈم کا ادھیکار ہے، پریچنگ آف ریلیجن کا ادھیکار ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، تعلیم کے حق کا ادھیکار ہے، اور اپنے ریلیجنس پلیس کو پروٹیکٹ کرنے کا مسلمانوں ادھیکار ہے. لیکن مسلمانوں، ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے وفا نہیں کی، نبی کی تعلیمات سے ہم نے وفا نہیں کی. آج آپ آنکھیں اٹھا کر کے دیکھو، ہندوستان کے مسلمان دلتوں سے بھی بیکورڈ ہیں، ایجوکیشن میں، جاب میں، بزنس. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ برٹش دور سے دیکھو آنکھیں اٹھا کے کہ اس ملک کی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ جو کمیونٹی تھی، سب سے زیادہ فائنینشل اور سوشل اسٹرانگ جو کمیونٹی کی قوم تھی، وہ مسلمان تھے. آج ہم نے دین کو چھوڑا، تعلیم کو چھوڑا، ایجوکیشن کو چھوڑا، اتحاد کو چھوڑا، ہم ذلیل و خوار ہو گئے. حالات کیا ہیں آپ کے ساتھ؟ مسلمانوں، تم باعزت قوم ہو،
تمہیں قرآن نے کہا کہ تم برائیوں کو روکتے ہو، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، اس لیے تم سب سے بیسٹ امت ہو، تو تمہاری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا اخلاق بھی بیسٹ ہو،